سے روکیں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت میں 3 کیٹیگری بنائی۔ ایک جو مسلمان ہیں جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، اور سب سے چھوٹی جنت اس کے حصے میں آئے گی کہ اس روئے زمین سے بڑا حصہ اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ سب سے چھوٹی جنت ملے گی امت محمدیہ کا جو شخص آخر میں جنت میں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جن کی جنت میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ تو مسلمان ہیں اور نہ کافر ہیں، بلکہ وہ منافق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے لیے الگ سے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھی۔ فی الدرک الاسفل کا لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ رب العالمین رکھے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پتھر اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچے گا۔ منافق جہنم کی تہ میں ہوں گے، اور منافق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ منافق ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق مذہب اسلام پر جب دل کہتا ہے عمل کرتے ہیں، اور جب دل کہتا ہے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا دل کہتا ہے تو وہ مذہب اسلام کی ان مایہ ناز ہستیوں کو برا بھلا کہتے ہیں جن کا مرہون منت ہے مذہب اسلام، یا انہیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ صحابہ کرام کو لعن و طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم جس نبی کے ماننے والے ہو، جس نبی کے امتی ہو، اس نبی نے کہا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدی، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ جو 1 مد یا آدھا مد خرچ کیے ہیں ان کے برابر بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج آپ دیکھو لوگ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لے کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور گالیاں دیتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں صحابہ کی تھوڑی سی قربانیاں بیان کر کے اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا۔ تمہیں نہ معلوم ہو کہ نہ ہو، پڑھو، جا کر سیرت کو پڑھو، اپنی تاریخ کو پڑھو کہ اس روئے زمین کا پہلا وہ شخص جس کو خود نبی نے آ کر کہا ہو کہ اے میرے یار، اے میرے ساتھی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے لے کر ہجرت میں نکلوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے محبوب، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا میرا نام لے کر کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت میں ساتھ لے جاؤ؟ کہا ہاں، آپ کا نام لیا ہے اللہ نے، اور کہا ہے کہ آپ ہجرت میں ساتھ میں چلو۔ کتنی بڑی بات تھی کہ جس کو ہجرت پہ لے جانے کے لیے میرا نبی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس ہجرت کی رات میں نبی کا بستر تھا وہ بڑا مرتبے والا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے پاس میرے نبی کا بستر تھا اس کے مرتبے کا کیا کہنا، خدا کی قسم اس کی عظمت، اس کے فضائل سر پر رکھنے کے قابل ہے۔ ہاں، یہ فضیلت کی بات ہے کہ جس کے پاس نبی کا بستر تھا وہ بڑا افضل انسان تھا، وہ میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ میں اس بات کو علل اعلان کہتا ہوں، لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر بستر کسی کے پاس تھا اور وہ افضل تھا تو اگر بستر والا خود کسی کی گود میں لیٹا ہو تو وہ کتنا افضل ہوگا۔ وہ گارے سور کا واقعہ کہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں اور کائنات کا امام اپنا سر رکھ کر صدیق اکبر کی گود میں لیٹا ہوا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور تم جس کے گود میں صدیق اکبر لیٹا ہوا ہے اس کو گالیاں دیتے ہو، نعوذ باللہ۔
کہتے ہیں کہ ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں، خدا کی قسم قیامت کے دن تم اپنا تبرہ لے کر آنا، اور ہم جو نبی کے ماننے والے ہیں، ان کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم صدیق سے تولہ لے کر آئیں گے۔ اللہ یہ کھڑے ہیں جنہوں نے صحابہ کو برا کہا تھا، ہم وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کا دفاع کیا تھا۔ تم نے صحابہ کو قتل کیا، تمہارے حصے میں تم صحابہ کے قاتل بنے، ہم صحابہ کے ماننے والے تھے۔ خدا کی قسم اگر تمہیں ہماری باتیں بری لگے تم ہمیں بھی شہید کرو، ہمیں بھی قتل کرو، کیونکہ ہم اپنے نبی اور اصحاب کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کی حکومت کو صدیق اکبر نے غصب کر لیا، نعوذ باللہ۔ اے مسلمانوں پڑھ کر دیکھو، احادیث کو پڑھو، میرا محبوب جاگنی کے عالم میں ہے، موت کی حالت تاری ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی غشی تاری ہوتی، کبھی ہوش میں آ جاتے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھا دو۔ ہوش میں نہیں آ پاتے تھے، کبھی کبھار ہوش میں آتے۔ جب سنا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھانا ہے، تو کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں میرے صحابہ حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ جا کر اٹھا کر دیکھو، میں اپنی کتابوں کی بات نہیں کرتا، خدا کی قسم اگر سنی کتابوں کا حوالہ دوں تو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ لوگ ہم سے ناآشنا ہیں، لوگ ہم سے ناآشنائی کی بنا پر ہم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں شیعہ کتابوں کی بات کرتا ہوں، شیعہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، ان کے مورخ نے لکھا، ملا باقر علی نے لکھا، کیا لکھا جانتے ہو؟ جس دن میرے نبی نے امامت کا حکم حضرت ابو بکر کو دیا، مسجد نبوی میں اہل بیت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عثمان ذو النورین موجود تھے، حضرت حسن اور حسین موجود تھے جن کی عمر 6 یا 7 سال تھی، لیکن شیعہ عقیدے کے مطابق ان کا امام 3 سال کی عمر میں امامت کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یہ امامت کے قابل تھے، لیکن میرے نبی نے کسی بھی اہل بیت کے کسی بھی شخص کو حکم نہیں دیا کہ تم جا کر امامت کراؤ۔ کیا کہا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو حکم دو۔ اما عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی کسی اور سے کہہ دو۔ میرے محبوب نے کہا ایک بات سن لو، اس روئے زمین پر کسی بھی قوم میں کسی بھی قبیلے کے لیے یہ درست ہی نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر موجود ہو اور ان کی امامت کوئی اور کرے۔ ایک بار اما عائشہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیٹھ گئے، اما عائشہ ان کی گود میں سر رکھ لی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اندھیری رات جب ہوتی ہے تو ستارے بہت جگمگاتے ہیں، گاؤں جو لوگ جاتے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا اس کا۔ تو اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان پر ستارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ کوئی اتنا نیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا ہاں عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ کہا فہو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ عمر ابن خطاب ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ اما عائشہ تھوڑی سی مایوس ہوئی، کہنے لگی این ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان کا پھر کیا حال ہے؟ میرے ابا جان کی نیکیوں کا کیا ہے؟ کہا اے عائشہ پوچھتی ہو صدیق اکبر کی نیکیوں کے بارے میں اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو۔ جمیع حسنات عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب کی پوری زندگی کی نیکیاں، پوری زندگی کی نیکیاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک رات جو میرے ساتھ غار ثور میں تھا، وہ ایک رات مقابلہ نہیں کر سکتی پوری زندگی کی نیکیاں۔ کتنی بڑی بات کہی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے مکہ کے ظالموں نے جب معراج کا واقعہ پیش آیا، کوئی ابو جہل ابو لہب کوئی بھاگ کر نہیں گیا کہ وہ جا کر حضرت علی سے کہے کہ تمہارے جو نبی ہے جن کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا میں معراج پر گیا، ایک رات میں آسمان پر گئے
اور زمین پر اتر آئے. کیوں؟ حضرت علی اس وقت بچے تھے, چھوٹی عمر تھی. سب کس کے پاس گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے یہ وہ صدیق اکبر ہے جو اپنے نبی کا یار ہے, اپنے نبی پر جان دینے والا, جان نثار کر دینے والا یار. کہا ابو بکر تم نے سنا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی ایک رات میں آسمانوں پر جا سکتا اور آ سکتا؟ کہا نہیں جا سکتا. کہا تمہارے دوست نے کہا, تمہارے یار نے کہا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مدینہ کے تاجدار نے کہا کہ وہ آج رات عرش پر گئے تھے, اللہ سے ملاقات کی اور زمین پر آ گئے اور انہوں نے سارے آسمانوں کا سیر کیا. کہا اگر میرے یار نے کہا ہے, میرے محبوب نے کہا ہے, میرے آقا نے کہا ہے, مکہ کے تاجدار نے کہا ہے, تو ابو جہل سن, صدیق اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا, میرا یار جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اسی دن میرے محبوب نے کہا ابو بکر آج سے صدیق ہے, کیونکہ اس نے بنا دیکھے ہی میری صداقت پر یقین لایا ہے, میری باتوں پر یقین لایا ہے. اس نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا, اس نے صرف ابو جہل کی بات سنی اور کہہ دیا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو یہ بات سچی. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا. کیا کہا جانتے ہو؟ کہا علی کا جو حق تھا وہ حضرت عمر نے چھین لیا. اے مسلمانوں, پڑھو سیرت کو, اسی لیے کہتا ہوں جوانوں خدا کی قسم ضرورت ہے اس وقت کی. آج لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کے بچوں کو, جو جماعت دیوبند ہے اور جو جماعت اہل حدیث ہے, ان دونوں کے جوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس مسئلے میں. کیا کہا جا رہا جانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ سب کے سب مرتد تھے, نبی کے صحابہ یہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے, نبی کے فلاں صحابہ برے ہیں, فلاں صحابہ برے ہیں, فلاں صحابہ پر تلوار اٹھائی جا سکتی ہے. لوگ ان کی باتوں پر یقین بھی کرنے لگے ہیں. اگر اس وقت جوانوں نے نہیں سنبھالا اور نہیں پڑھی صحابہ کی سیرت کو, خدا کی قسم آنے والے 10 سال کے بعد ہمارے یہ جوان جب بوڑھے ہوں گے ایک ارتداد کی لہر چل پڑے گی, اور جب صحابہ پر انگلیاں اٹھیں گی تو یہ بات جان لینا کہ پھر صحابہ کے استاذ پر بھی انگلی اٹھے گی, کائنات کے امام پر بھی انگلی اٹھے گی. اس لیے جتنی انگلیاں, جتنے جملے اور جتنی زبانیں صحابہ کے خلاف اٹھیں, تم ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہو, کیونکہ تم صحابہ کی عظمت کے ذمہ دار ہو. تمہارے سوائے سروے زمین پر کوئی نہیں جو صحابہ کی عظمت کا ذمہ دار ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. اے مسلمانوں, اپنی سیرت کو پڑھو اور دیکھو, جب مذہب اسلام بڑا کمزور تھا, سہیب رومی آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتا اٹھا کر کے دیکھو, میری چمڑیاں جل گئی, ہڈی نظر آ رہی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اپنے کندھے کو ایسے کھول کر دکھایا, اللہ کے نبی چربی چپکی ہوئی ہے, ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا ہے. لوگ آ کر بیان کرنے لگے, کائنات کے امام دار ارقم میں تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اب ایک دن بھی مذہب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے, نہ یہ موت دیتے ہیں نہ زندہ رہنے دیتے ہیں. اللہ کے نبی کچھ کیجئے, مذہب اسلام بڑا کمزور ہو گیا ہے, اب لوگ مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ, آج میں اپنے رب سے مانگوں گا کہ اللہ رب العالمین میرے دین کو, مذہب اسلام کو مضبوط کر دے. پھر اس رات تہجد کے وقت اٹھ کر میرے نبی نے دعا مانگی. کیا مانگا جانتے ہو؟ کہا اللہم اعز الاسلام بعمرین, اے پروردگار عالم مذہب اسلام کو یہ جو کمزور ہے اسے طاقتور بنا دے. کس کے ذریعے؟ یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے. یہ رات میں دعا مانگی, صبح عمر ابن خطاب مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے. اور پھر کیا کہا جانتے ہو؟ اے اللہ کے نبی, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے آقا, میرے تاجدار, آج تک آپ نے چھپ کے نمازیں پڑھی ہیں,
آج عمر ابن خطاب اسلام قبول کیا ہے، آج آپ کعبہ کے حدود میں چل کر نماز پڑھیں گے، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور آپ کی نگرانی کے لیے عمر فاروق دروازے پر کھڑا رہے گا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ مکہ میں کس ماں نے وہ لال جلا ہے جو میرے محبوب کو نماز پڑھنے سے روک لے۔ یہ عمر ابن خطاب کہ جس نے اپنے دور خلافت میں مذہب اسلام کو 24,000 مربع میل تک پہنچا دیا۔ یہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ ان کے مرہون منت ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر مذہب اسلام ہے تو عمر ابن خطاب کی وجہ سے۔ وہ عمر ابن خطاب کہ اپنے دور خلافت میں راتوں کو جا کر اپنے شہر میں گھوما کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجبور اور پریشان انسان پریشانی میں ہو اور عمر ابن خطاب قیامت کے دن اللہ کے حضور سوال کر لیا جائے۔ ایک جگہ دور دیکھا کہ وہاں چراغ ٹمٹما رہا تھا، چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ اپنے نوکر کو لے کر وہاں پہنچے، دیکھے تو ایک اجنبی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں مسافر ہوں، میری بیوی درد ذہن میں ہے، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، میں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور سن لو تاریخ کی بات، لوگوں نے الزام لگایا کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کی قیادت کو چھینا ہے۔ جس بیوی کو آواز دیا تھا وہ حضرت علی کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد تھے۔ لوگوں نے کہا کہ عمر نے حکومت چھین لی ہے، اپنی بیوی کو لے کر گئے اور وہاں جب اپنی بیوی کو لے جا کر کھڑا کیا، اپنے جو مسافر تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ اندر سے جب بچہ پیدا ہوا تو بیوی نے کہا اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دے دو کہ ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب اس مسافر نے امیر المومنین کا لقب سنا تو ہلنے لگا، کانپنے لگا کہ آپ عمر ابن خطاب ہیں، کیونکہ اب عمر ابن خطاب کا جلوہ ہی وہ تھا کہ دور دور ملک کے یہودی اور عیسائی عمر ابن خطاب کا نام سن کر جزیہ پہنچا دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو عمر ابن خطاب ہمارے شہر کا رخ کر لے۔ یہ عالم تھا دبدبے کا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا بادشاہ، ایسا حکمراں، ایسا امیر المومنین کہ جو خود ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹے اور پوری دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کی نیند کو حرام کر دے، ایسا بادشاہ دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ یہ عمر ابن خطاب تھے۔ اور تمہیں بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے، نام لیتے ہیں کہ عبد الرحمن شہید ہوئے، فلاں شہید ہوئے، فلاں شہید ہوئے، حضرت حسین کے بیٹے شہید ہوئے، نام لیتے ہیں۔ ان سے کہو اپنی تاریخ کی کتابوں کو کھولو اور نام لو حضرت علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے۔ تم کہتے ہو نا حضرت علی کی حکومت انہوں نے چھینی تھی، حضرت علی ان سے نفرت کرتے تھے۔ اور سنو، جو نفرت کرتا ہے وہ اپنے بچوں کا نام اپنے دشمن کے ناموں پہ نہیں رکھا کرتا۔ ان کی تاریخ کے مطابق، ان کی روایات کے مطابق بڑے بیٹے کا نام حضرت ابو بکر تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر فاروق تھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان تھا، اور تینوں شہید ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں تینوں شہید ہوئے۔ اور بات کرتے ہو کربلا کی، گالیاں دیتے ہو حضرت امیر معاویہ کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، عثمان ذو النورین کو۔ سنو، اگر اس کی بھی حقیقت کو سننا چاہتے ہو تو سنو۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے حضرت امیر معاویہ کی ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور ایک بات جان لو، میرا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ نہ تو حضرت علی بزدل تھے، نہ ان کے بیٹے بزدل تھے، نہ تو حضرت علی منافق تھے، نہ ان کے بیٹے منافق تھے۔ اور خدا کی قسم اگر کوئی ان کی افضلیت میں شک کرے تو میں اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اپنے فوج کے چیف کو کہا تھا، جس کا نام قیس ابن عبادہ تھا، سعد ابن قیس ابن عبادہ تھا، اس سے کہا کہ تم بھی اٹھو اور جا کر بیعت کرو۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ دیکھنے لگا،
کہا پوری زندگی میں امیر معاویہ کے خلاف جنگ میں لڑا ہوں، آج ان کے ہاتھ پر بیعت کیسے کروں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قم فبائع فإنہ امیری، کھڑے ہو جاؤ، جا کر بیعت کرو، کیونکہ یہ میرے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے امیر۔ اگر حضرت امیر معاویہ پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے بیعت کی تھی، دونوں نے امیر مانا تھا، تو پھر ہم کو امیر ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اگر ہمارے سردار نے امیر مانا تھا، ہم بھی امیر ماننے کو تیار ہیں، وہ ہمارے جنت کے سردار۔ اور ایک بات جان لو، کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں مانا تھا امیر۔ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ زندہ رہے ان کی بیعت کے بعد، لیکن دونوں نے ایک بار بھی خروج نہیں کیا، ان کو اپنا امیر مانا۔ اور اس کے آگے چل کر دیکھو، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، کس نے روکا تھا؟ تاریخ پڑھو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا تھا، کہا نہ جاؤ حسین، وہاں نہ جاؤ، کیونکہ جو کوفہ کے شیعہ ہیں انہوں نے نہ تو تمہارے باپ کے ساتھ وفا کیا، نہ تمہارے بھائی کے ساتھ وفا کیا، مجھے یہ امید ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کرے۔ شیعوں کی کتاب اٹھا کر دیکھو، رجال کشی، اس میں انہوں نے لکھا کہ صرف 18 لوگ آئے تھے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ، صرف 18 لوگ، اور وہاں جنہوں نے خط لکھا تھا حضرت حسین کو آنے کے لیے ان کی تعداد 32,000 تھی۔ وہ 32,000 سب کے سب عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مل گئے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ شیعوں کی کتاب رجال کشی اور حیات القلوب کا حوالہ، جس کو چاہیے میں صفحہ نمبر دوں گا، آپ کتاب کھول کر دیکھ لو، یہ میری بات نہیں۔ تو یہ معاملہ اختلاف کا ہے، کس نے قتل کیا، کیسے شہید ہوئے، اس پر دوسرے صحابہ کو گالیاں دینا یہ مناسب بات نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو صحابہ کرام کے خلاف کھولنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ ہمارا مذہب اسلام تو یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم کسی مسلمان کو برا بھلا نہ کہو، کسی بھائی کو پیٹھ پیچھے گالیاں نہ دو، کسی بھائی کی چغلی نہ کرو، کسی بھائی کی غیبت بیان نہ کرو، کسی بھائی کی برائی بیان نہ کرو۔ یہ تو عام مسلمانوں کا حکم ہے، پھر وہ صحابہ کرام جن کی مثالیں کیا ہے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کھول رہے ہیں۔ اور ایک آپ نے یوٹیوب پہ سنا ہوگا، محمد علی مرزا انجینئر ہے غالباً، اسے حدیثوں کے پڑھنے کا بھی شعور نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہیں شک لگے، تم میں سے کوئی اس کا فالوور ہو تو اس شک لگے تو میرے پاس آئے۔ اگر اس نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کی آیت کا، پوری دنیا میں کسی بھی مفسر نے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، یہاں تک کہ شیعہ اور رافضی ہو، اگر اس نے بھی وہ ترجمہ کیا ہوگا، خدا کی قسم میں مرزا محمد علی کو صحیح کہوں گا، اس نے بات صحیح نہیں کی۔ اور ایک بات یہ جان لو، جو شخص صحابہ کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے، ان کے لیے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ایسے شخص کے ایمان کو چیک کرو جو صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ امام ذرا رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے لکھا، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے وہ، 10 لاکھ حدیثیں ان کی تھی کہ جو شخص صحابہ کرام کے خلاف زبان کھول دے وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے، اس کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ اور ایک بات تم سے التماساً کہتا ہوں، اگر تم کسی بھی ایسے شخص کو فالو کرتے ہو جو صحابہ پر زبانیں کھولتا ہے، خدا کی قسم اس کو انفالو کر دو۔ اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے گی، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر مجھ سے وہ عزت لے لینا، اپنے گناہوں کو میرے گلے میں ڈال دینا۔ میں یہ مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ اگر صحابہ کے خلاف بولنے والوں کی حمایت کرنے پر تمہیں کوئی چیز کا فائدہ ہے تو اللہ کے لیے اس کو چھوڑو، اور تم قیامت کے دن اس کا بدلہ میرے سے لے لینا اور اپنے گناہوں کو میرے گلے میں ڈال دینا، میری نیکیاں لے لینا۔ میں یہ اللہ کے سامنے کہتا ہوں، اس کے گواہ آپ سب لوگ ہیں۔ جو شخص صحابہ کے خلاف زبان کھولے، خدا کی قسم زندگی میں کبھی اس کی کوئی بات نہ سننا، کیونکہ صحابہ کو برا کرنے والا کتنی بھی اچھی بات کہے تمہارا ایمان ضرور لے جائے گا۔ دوسری بات، وقت ختم ہو گیا، لمبا وقت ہو گیا،
تھوڑی سی ایک بات، بہت ساری خواتین یہاں موجود ہیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ میری ماؤں، میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ جو ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بہت سارے بچے راہ سے بھٹکتے جا رہے ہیں، بہت سارے ہمارے جوان بھائی رات بھر راستوں پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، صبح فجر کی اذان سے پہلے جا کر اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں۔ ایک بات یہ جان لو کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ سوچ لو، روز کا عالم یہی ہے کہ رات بھر جاگو گے، صبح فجر کی اذان سے پہلے جا کر سو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہماری صبح میں برکت دے دے۔ ہماری صبح تو بستر پہ ہو رہی ہے، ہم کہاں اٹھنے والے ہیں 1 بجے سے پہلے۔ اور دیکھو، برا نہ لگے، سارے شہروں کا یہی حال ہے، لیکن خاص کر کے جس شہر میں مسلمان زیادہ ہیں ان کا حال بہت بدتر ہے۔ رات بھر جاگتے ہیں، گپے لڑاتے ہیں اور صبح 11-12 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس سے گریز کرو، اس سے بچو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں فحش عام ہو جائے، فحش باتیں عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ میری ماؤں، میں تم سے یہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اللہ کے لیے تم ایسے اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ تمہارے بچے جب بڑے ہوں تو یہ دیکھ کر نظر آئے کہ یہ دیندار گھرانے کے بچے۔ میں تم سے بتاؤں تاریخ کے واقعات کے اعتبار سے کہ جب تم نے بڑی عزت اور عصمت سے اپنے بچوں کو پالا ہے، اس روئے زمین نے بڑا عظیم انسان پایا۔ جب میری مسلمان ماؤں نے اپنی عصمت کو اپنی عزت کو بچا کر اور اپنی حیا کے ساتھ اپنے بچوں کو پالا، تو اس دنیا نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل کو دیکھا۔ جب ماں نے اپنے بچوں کو حیا کی چادر اڑا کر پالا تو اس روئے زمین نے امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد رحمہ اللہ علیہ کو پایا۔ جب ماں نے اپنے شوہروں کی فرما برداری کر کے اپنے بچوں کی پرورش کی تو اس روئے زمین نے علامہ احسان الہی زہید کو دیکھا، مولانا ثناء اللہ مرسری کو دیکھا۔ جب ماں نے اپنے بچوں کو بڑی حیا سے پالا، بڑی عصمت کے ساتھ پالا، اپنے شوہر کی عزت کو، اس کے مال کو محفوظ رکھ کے پالا، تو اس روئے زمین نے دنیا کو وہ عظیم سپہ سالار دیے کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ مجھے بتاؤ، ایک ماں کا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، اے میری اماں، وہ جو شہر ہے جس میں روشنی ہے وہ کون سا شہر ہے؟ مجھے بتا دو۔ ماں نے کیا کہا جانتے ہو؟ بیٹا، فجر کا وقت ہو گیا، جاؤ فجر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاؤں گی وہ کون سا شہر۔ سوچو، فجر سے پہلے ماں اپنے بیٹے کو اٹھا رہی ہے، اور جو ماں اپنے بیٹے کو فجر سے پہلے اٹھا رہی ہے، دیکھو اس کا بیٹا کیا بننے والا ہے۔ بیٹا فجر کی نماز پڑھ کر آیا، ماں سے پوچھا، ماں بتاؤ وہ کون سا شہر ہے؟ ماں نے کہا، میرے بچے، وہ شہر قسطنطنیہ ہے، اور میرے نبی نے کہا ہے کہ جو شخص قسطنطنیہ کے فتح کرنے کے لیے جائے گا وہ پورا لشکر بخشا ہوا ہے۔ 6 سال کے بچے سے ماں کہتی ہے، میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ جو لشکر جائے تو اس لشکر میں نہ رہے بلکہ اس لشکر کا سپہ سالار بن کر جائے۔ وہ بیٹا ہر روز فجر کی نماز کے بعد اپنے شہر میں بیٹھ کر اس شہر کو دیکھتا اور اللہ سے دعا کرتا، اے رب العالمین، میری ماں کی دعا کو قبول کر لینا، اللہ مجھے اس شہر کی طرف جو لشکر جائے گا اس کا سپہ سالار بنانا۔ 6 سال کی عمر سے تربیت شروع ہو گئی۔ پھر وہ بیٹا 19 سال کا ہوا، 19 سال کی عمر میں اپنے شہر کا سلطان بنا۔
آج 19 سال کی عمر میں ہمارا بیٹا صحیح سے پیخانہ کر کے طہارت نہیں حاصل کر پاتا. 19 سال کی عمر میں اپنے شہر کا سلطان بنا اور 20 سال کی عمر میں قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا اور قسطنطنیہ کو فتح کر کے فاتح سلطان محمد بن کر آیا. وہ 6 سال کا محمد 20 سال کی عمر میں فاتح محمد سلطان بن کر آیا. تو میری ماں، اگر تم اپنے بچوں کو اپنے صحابہ کی سیرت، تابعین کی سیرت بتانا شروع کرو گی تو یہ میرے بچے کسی دن صدیق اکبر کی روش پر چلنے کی کوشش کریں گے، یہ عمر فاروق بننا چاہیں گے. جب مال آئے گا تو یہ عثمان ذوالنورین بننا چاہیں گے. جب طاقت انہیں ملے گی تو یہ علی کرار بننا چاہیں گے. جب انہیں حوصلہ ملے گا تو یہ محمد سلطان محمد بننا چاہیں گے. جب ان کے پاس حوصلہ آئے گا تو یہ طارق بن زیاد بننا چاہیں گے. جب یہ طاقتور ہوں گے، ہنر آئے گا تو یہ یروشلم کے فاتح صلاح الدین ایوبی بننا چاہیں گے. لیکن جب ان بچوں کو تم سوتے ہوئے ڈرامہ دکھا کر سلاؤ گی، جب تم سوتے ہوئے انہیں موویز دکھا کے سلاؤ گی، جب انہیں گانوں پر ناچنے دو گی، خدا کی قسم یہ بڑے ہو کر آوارہ بنیں گے. یہ بڑے ہو کر اپنے قوم کو برباد کر دینے والا بنیں گے. یہ بڑے ہو کر تم جانتے ہو، وہ الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بڑے ہو کر اپنے قوم کی دلالی کرنے لگیں گے. خدا کی قسم ڈھونڈو جا کر شہروں میں کتنے ایسے جوان ملیں گے جو اپنے ہی ملک کی دلالی کر رہے ہیں، اپنے قوم کی دلالی کر رہے ہیں، اپنی ہی سگی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی دلالی کر رہے ہیں. یہ کیسے پیدا ہوئے؟ ایک بات سنو کہ ہندوستان کی آزادی میں اگر کوئی ٹیپو سلطان تھا، کوئی جوہر علی تھا، کوئی عنایت علی تھا، کوئی ولایت علی تھا، کوئی آزاد تھا، تو یہ سب تھے. تو یہ بھی جان لو کہ کوئی نہ کوئی ایسا بھی تھا جو میر صادق کا کام کر رہا تھا، کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو میر جعفر کا کام کر رہا تھا. اس لیے میں اپنی ماں سے یہ گزارش کروں گا کہ میری ماں اپنے بچوں کی تربیت کرو. اور میں اپنے ان حضرات سے کہوں گا، خدا کی قسم جب اپنے گھر جاؤ تو حلال کمائی لے کر جاؤ. جھوٹ سے کمائی ہوئی روزی کبھی اپنے گھر نہ لے جاؤ. جو چوری سے کمائی ہوئی روزی ہو وہ اپنے گھر نہ لے جاؤ. جب بچہ حلال نہیں کھائے گا، حرام کھا کر پرورش پائے گا تو ایک بات جان لو، وہ کبھی نیکی نہیں کر سکتا، وہ کبھی نیک نہیں ہو سکتا. اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اور بیویاں جب عظیم بن جائیں گی خدا کی قسم تمہیں وقت کا حکمراں بنا کر خود رانی بن کر زندگی گزاریں گی. لیکن اگر عورتوں میں جہالت آ گئی تو وہ خود نوکرانی بنیں گی اور تمہیں نوکر بنا کر زندگی گزروائیں گی. اس لیے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت اتنی بلند کر دو کہ وہ جا کر سریا سے مل جائے. اس لیے اپنے بچیوں کو نیک، پرہیزگار، باصلاحیت بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچوں کو ان عظیم سپہ سالاروں کے واقعات کو سناؤ، پڑھاؤ، بتاؤ اور اپنے بچوں کی تربیت کرو. 6 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک اپنے بچوں کے حرکات و سکنات پر دھیان رکھو. انشاءاللہ 16 سال کے بعد آپ کا بیٹا طارق بن زیاد بن جائے گا انشاءاللہ. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دو. گھر میں جس عورت کو لا رہے ہو وہ عورت کیسی ہے اس پر دھیان دو. جب اپنے بچوں کی شادی کرو، بیاہ کرو تو دیکھ لو کہ بیٹی کیسی ہے. مال نہیں ہوگا چل جائے گا، اچھا حسب و نسب نہیں ہوگا چل جائے گا، لیکن دیندار ہونا شرط ہے. بیٹی دیندار ہونی چاہیے. اور ایسے ہی بیٹی والے یہ بات جان لیں، خدا کی قسم بڑے ہمت کے بعد یہ بات کہتا ہوں، لوگ مجھ پر اعتراض بھی کرتے ہیں. اگر بیٹا بے نمازی ہو، تمہارا داماد بے نمازی ہو جس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے والے ہو، خدا کی قسم ایسے شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں. کیونکہ جس کا ذمہ اللہ نہ لیا ہو، جس کا ذمہ نبی نہ لیا ہو، اس کو اپنی بیٹی کی ذمہ داری اس کو دے دو. کیسے دے سکتے ہو؟ محدثین نے لکھا جو شخص بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی موت کے بعد اسے غسل نہ دیا جائے، اسے کفن نہ دیا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے.
پھر اپنی بیٹیاں دے دیتے ہو ایسے شخص کو کہ قیامت کا دن جس کا حساب و کتاب بھی اللہ نہیں کرے گا، اس کو اپنی بیٹیاں کیسے دے دیتے ہو؟ ہاں، جب تم اپنی بیٹیاں کسی نیک کو دو گے. دیکھو میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مشکل ہے خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو معاشرے میں اپنی عزت کا بڑا واویلا کرتے ہیں. اگر کوئی نیک انسان نہ ملے تو کسی ایسے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو جس کا پہلے سے نکاح ہو چکا. تمہاری بیٹی اس کی دوسری بیوی بنے، تیسری بنے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنی بیٹی کسی بے نمازی کو دے دو. اس لیے اس کا خیال رکھو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں نیک ہو تو تم اس کا دھیان رکھو، اور جب ہم اس کا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں نیک ہوں گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی عزت کرنے والا بنا دے اللہ. اے اللہ ہمیں صحابہ کی عظمت کو سنبھالنے والا بنا دے اللہ. اے اللہ ہمیں نیکی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے اللہ. اے رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا دے اللہ. اے پروردگار عالم، ہم اس مسجد میں کھڑے ہیں جس کی نسبت تیری طرف ہے اللہ. اس مسجد کا نام ہی مسجد اللہ اکبر ہے. اے اللہ تو اس کے ذمہ داروں کو نیک بنا دے اللہ. اے اللہ یہاں جو بھی بزرگ موجود ہیں اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول کر لے اللہ. اے اللہ تو ان کو تہجد گزار بنا دے اللہ. اللہ میرے جوانوں کو نیک بنا دے اللہ. اے پروردگار عالم تو کہتا ہے نا کہ تجھ سے جب مانگا جائے بڑا مانگا جائے. اے رب العالمین میرے جوانوں کو عبداللہ ابن مسعود بنا دے اللہ. اللہ میرے جوانوں کو عبداللہ ابن عباس بنا دے اللہ. اللہ میرے جوانوں کو خالد بن ولید بنا دے اللہ. اللہ میرے جوانوں کا حوصلہ عمر ابن خطاب جیسا کر دے اللہ. اللہ میرے بزرگوں کو صدیق اکبر بنا دے اللہ. اے رب العالمین میرے جوانوں کو عثمان ذو النورین بنا دے اللہ. اللہ میرے جوانوں کو علی کرار بنا دے اللہ. اللہ میرے جوانوں کو حضرت حسن اور حسین جیسا نیک بنا دے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اللہ میری ماؤں کی حفاظت کر لے اللہ. اللہ میری ماؤں کو اماں خدیجہ کا ہنر دے دے اللہ. اے اللہ میری جوان بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا دے دے اللہ. اے اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ عطا کر دے اللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.